صلوا على خير البرية هاديا صلوا عليه وعزروه ووقروه والحمد لله الذي يهدي وما يهدي سواه ولا يعين وينصر. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے قبضے قدرت میں موت و حیات، عزت و ذلت، امیری اور غریبی، بیماری اور تندرستی اور ہر قسم کا نفع و نقصان ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت الہدایت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اتنا درود و سلام ہو کہ اللہ رب العالمین ہم تمام سے راضی ہو جائے۔ جس ٹاپک پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں وہ اصل میں یہ ہے کہ مکن ایرا میں، ارلی مکن پیریڈ میں مسلمانوں کے عقیدے کے تعلق سے ان کی جو فاؤنڈیشن بنائی جا رہی ہے اس تعلق سے ہم بات کر رہے تھے کہ مکی دور میں عقائد اور نظریات کی جو تعلیم ہو رہی ہے اور اس اصلاح ہو رہی ہے قرآنی آیات کے تعلق سے، تو وہ ہمارا اصل میں ٹاپک ہے کہ ارلی مکن فیز میں کن کن ٹاپکس پہ زیادہ ڈسکشن ہو رہا ہے یا جس کو کرکس بنایا گیا ہے۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلی جو چیز تھی وہ تھی توحید کے تعلق سے، اور اس کا ہم نے بہت ہی تفصیلی کہہ سکتے ہیں اس پہ دیکھا کہ توحید کے کیا معنی ہیں اور کون کون سی قرآنی ورسز جو ہیں اور کس انداز میں توحید کے تعلق سے ارلی مکن ایرا میں صحابہ کرام کی جماعت کی تربیت ہو رہی تھی۔ اور پھر ہم نے اس کے بعد رسالت کے تعلق سے دیکھا کہ رسالت کی ضرورت کیا ہے، ایک انسان کی سب سے اہم ضروریات میں سے سب سے اہم ضرورت کیا ہے، اور پھر رسالت کا مقصد کیا تھا، اور تمام پروفٹس جو بھی آئے ہیں ان تمام کا جو میسج ہے وہ بہت یونیفائڈ ہے، وہ کیا میسج تھا۔ اور اس کے بعد پھر آخرت کے تعلق سے بات چل رہی تھی، تو آخرت میں اس انداز میں صحابہ کرام کی جو تعلیم ہو رہی تھی، تو آخرت میں جنت اور جہنم، تو جنت کا کس طرح یہ مین ٹاپکس تھا، جنت اور جہنم۔ تو جنت پہ ہم نے تذکرہ کیا تھا اور انشاءاللہ آج جہنم پہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر قضاء اور قدر کا معاملہ، تقدیر کا معاملہ، اور اس کے بعد پھر انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، واٹ از دا پرپس۔ تو انشاءاللہ یہ وہ 5 ٹاپکس ہے جس پہ ارلی مکن فیز میں کہہ سکتے ہیں کہ قرآنک ورسز نازل ہو رہی ہیں، اور اس کے بنیاد پر مسلمانوں کی جو عقائد اور نظریات کی تعمیر ہو رہی ہے اور ان کی اصلاح ہو رہی ہے۔ تو اس کے بعد پھر جنت کا جو بیان ہو چکا ہے کہ جنت میں اور جنت کی جو تعریف ہیں اور جنت کا جو نقشہ کھینچا گیا تھا صحابہ کرام کے سامنے، اور ان کے ہی اسلوب میں کھینچا گیا تھا، مطلب ایسی بات نہیں کی گئی تھی جو ان کے سوچ سے یا ان کے سوچنے کے اعتبار سے بہت دور ہو، کیونکہ اللہ رب العزت اگر اپنے شایان شان گفتگو کرتا تو انسان کے بس میں نہیں ہے اس کو سمجھنا کہ اللہ اگر اپنے اعتبار سے بات کرتا، تو اللہ رب العزت انسان کو یا جن کے سامنے جس جماعت کے سامنے قرآن نازل ہو رہی ہے تو ان کے ہی اسلوب میں بات ہو رہا تاکہ وہ اس چیز کو کنیکٹ کر سکیں اور وہ تمام باتیں ان کے دل میں بیٹھ جائے، پختہ ہو جائے، اور پھر وہ چیزیں ان کی اصلاح کے لیے اور ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی فاؤنڈیشن کو مضبوط بنائے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جو باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں تو صحابہ کرام کو مانو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کی تمام جو جنت کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور فیل کر رہے ہیں، اور پھر وہ چیز ان کے دل میں جذبہ پیدا کرتا ہے کہ دنیا میں جو مشکلات ہے، جو پریشانیاں ہیں، اس کو جھیل لیتے ہیں، اور آخر جو ہے اصل ٹھکانہ جو ہے ایک انسان کے لیے جو اصل کامیابی ہے وہ دنیا نہیں ہے بلکہ دنیا سے دور یا دنیا کے بعد جو آنے والی زندگی ہے، آخرت ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ دنیا کی زندگی تو وقتی ہے اور ایک ٹائم کے بعد انسان کو مر جانا ہے۔ تو یہ جو عقیدہ ہے یہ پختہ ہو رہا تھا ان کے دلوں میں، ان کے دل و دماغ میں یہ بیٹھ رہا تھا بات کہ ہماری جو زندگی کا مقصد ہے یا ہمیں جو راضی کرنا ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ ہمارے لیے انعام دے رکھا ہے۔ تو دنیا میں کسی بھی اعتبار سے یہ دنیا کی جو ٹیمپروری انعامات ہے یا ٹیمپروری جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے نا ٹیمپروری خوشی،
جس کے وجہ سے انسان خطا کر بیٹھتا ہے، تو اس سے وہ دور رہے۔ تو اب دیکھیں کہ دونوں طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر دونوں بنایا گیا، کہ ایک تو خوشخبری دے دی جائے لوگوں کو کس چیز کی، کہ اگر تم اللہ کے احکامات کو مانو گے اور اللہ کے کہے ہوئے بات پر عمل کرو گے تو تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ اور وہ خوشخبری کیا ہے جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں بہت تفصیل دیکھا، جنت ہے اور جنت کا کھانا ہے، جنت کا لباس ہے، جنت کی حوریں ہیں، تمام کچھ ہے۔ اور اس کے بعد اگر تم اس کو نہیں مانتے ہو یا اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو کر گزرتے ہو یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو دیکھو تمہارے لیے پھر اللہ کا عذاب بھی تیار ہے۔ تو یہ جو بیلنس ہے کہ اللہ کا انعام اور اللہ کا عذاب، اس کے بیچ میں ایک بندہ رہتا ہے کہ وہ اللہ سے امید بھی رکھتا ہے اور پھر اللہ سے خوف بھی کھاتا ہے، نہ اللہ سے نا امید ہوتا ہے اور نہ اس کے دل سے اللہ کا خوف نکلتا ہے۔ تو یہ ایک بندے کی پہچان ہوتی ہے، ایک ایمان والے کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان رہتا ہے، کہ وہ اللہ سے امید بھی لگائے رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو، ہمارے خطاؤں کو، ان کو معاف کرے گا اور ہمیں اپنا انعام اور اکرام سے نوازے گا۔ اور یہ بھی رہتا ہے اس کے دل میں خوف کہ اگر ہم اگر حد سے بڑھ جاتے ہیں تو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان میں صحابہ کرام کی جماعت کی کیا ہو رہی ہے؟ تربیت ہو رہی ہے۔ اور اس کا مقصد یہ رہا کہ صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ رب العزت کا جو خوف ہے وہ گھس جائے، وہ بیٹھ جائے، اور وہ اللہ سے ڈرتے رہے ہمہ وقت، کہ جب وہ کسی غلط کام کو دیکھے تو وہاں اللہ کا خوف ان پر طاری ہو جائے اور اس سے بچ نکلے، اور پھر اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا پورا اثر ان کے دلوں میں موجود تھا، جس سے ان کی تربیت ہو رہی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی اسلوب ہی اختیار فرمایا تھا، جیسا کہ ہم بار بار اس بات کو بات کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام کی جماعت کی جو تربیت ہوئی تھی وہ قرآنی اسلوب سے ہوئی تھی، اور براہ راست قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے اس کو ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ تو ایک فریش فارم، اور یہ بہت زیادہ اثر کر رہا ان کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایونٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں یا جب جنت کی تصویر ان کے سامنے کھینچ رہے ہیں تو ان کو وہ چیز مطلب ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور اس انداز میں اسلوب جو قرآن کا اسلوب ہے، اس کو اختیار کرنے کے انداز میں صحابہ کرام کے دلوں پر مختلف انداز میں بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم نے پھر قیامت کے دن کی ہولناکیاں، جو قیامت کے دن جو مسائل ہوں گے، جو ہولناکیاں ہوں گی، اور پھر اس کے اثرات کو بیان کیا ہے، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ زمین کو اللہ کے مٹھی میں ہوگا اور پھر اس کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور کس طرح آسمان لپیٹ دیا جائے گا اور پہاڑوں کو روئی کی طرح اڑا دیا جائے گا، اور کس طرح سمندر کو پھاڑ دیا جائے گا اور ان میں آگ بھڑکا دی جائے گی، اور پھر کس طرح آسمان تھر تھر کے پھٹ جائے گا، اور پھر کس طرح سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اور کس طرح جو چاند ہے وہ بے نور ہو جائے گا، اور کس طرح سارے ستارے ٹوٹ جائیں گے۔ اس انداز میں قرآن ان کے سامنے بات کر رہا ہے۔ اور پھر قرآن نے قیامت کے دن کفار کے ساتھ جو معاملات طے ہوں گے، کہ کفار کا کیا حال ہوگا، کفار لوگوں کے، مشرکین کے کا کیا انجام ہونا ہے، پھر اس کی منظر کشی کی ہے، کہ وہ کس طرح ذلیل اور رسوا ہوں گے، کس طرح وہ حسرت سے دیکھیں گے، کہ کس طرح وہ یہ سوچیں گے کہ ان کے جو اچھے اعمال تھے دنیا میں وہ ان کے کام نہ آئیں گے، جو بغیر توحید کے انہوں نے کیا ہے۔ ان کے تمام جھوٹے معبود جن کو وہ خدا سمجھتے تھے دنیا میں، وہ جن کو معبود سمجھتے تھے، اور ان کے پجاری وہ آپس میں لڑیں گے، کس طرح گمراہی پھیلانے والے اور پھر اس گمراہی پھیلانے والوں کے نقش قدم پر چلنے والے آپس میں الجھیں گے، اور دنیا کے سردار، وہ بادشاہ جو اپنے آپ کو رولر، وہ ٹائرنٹ، وہ ڈکٹیٹر، وہ کنگ، وہ جو لوگ جو اپنے آپ کو دنیا کا بادشاہ سمجھتے تھے اور لوگوں کو زبردستی اپنے ماتحت بنا کے رکھتے تھے، دنیا میں جن کی بہت زیادہ جن کی چلتی تھی، کہ جو جہاں سے گزرتے تھے تو کسی اور کو گزرنے کی وہاں پہ اجازت نہیں ہوتی تھی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے رہتے تھے، عیاشی میں ڈوبے ہوتے تھے، ان کو لگتا تھا کہ وہ دنیا کے کنگ ہے۔ تو اس دن ان کا کیا حال ہوگا، ان کو ماتحت بنا کے جو لوگ دنیا میں لوگوں کو ماتحت رکھتے تھے ان کا کیا ہوگا؟ وہ ایک دوسرے سے جھگڑیں گے، اور کافر اپنے شیطان سے الجھ رہا ہوگا۔
اور اپنے جسم کے اعضا کو الزام ٹھہرائے گا، اس ایک کافر کے روح اور جسم کے آپس میں جھگڑا ہوگا، تو اس انداز میں کفار کے بارے میں پھر قرآن میں ان کے سامنے تذکرہ ہو رہا ہے کہ کفار کا وہاں پہ کیا حال ہوگا۔ آج ان کے جو دنیا میں تم ٹھاٹ باٹ دیکھ رہے ہو، دنیا میں جو تم ان کی عیاشیاں دیکھ رہے ہو، دنیا میں ان کا جبر دیکھ رہے ہو، تو آخرت میں سب ختم ہو جائے گا۔ پھر قرآن میں پھر قرآن نے شفاعت کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کی شفاعت کریں گے، پھر اس کے شرط بتائے ہیں کہ کون سی شفاعت قبول ہوگی، کون سی رد کی جائے گی، پھر حساب ہوگا، پھر جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا، پھر اس کی وضاحت کی گئی ہے، پھر بتایا گیا ہے کہ حساب کس طرح سے ہوگا اور کافروں سے جواب دہی ہوگی اور کیوں ہوگی۔ پھر قرآن نے یہ بتایا کہ تمام مخلوقات سے ظلم کا قصاص لیا جائے گا۔ تمہیں اگر یہ لگ رہا ہے کہ دنیا میں کوئی انسان چھوڑ دیا گیا ہے یا دنیا میں کوئی ظالم ظلم کرنے کے بعد مزے میں ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ آخری دنیا نہیں ہے، بلکہ کل آخرت میں ان کے سے قصاص لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ اور قصاص کیسے لیا جائے گا، کس دن لیا جائے گا، اس کے بارے میں بات۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسانی خون کی عظمت بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ قیامت کے دن میزان ترازو قائم کیا جائے گا اور پھر اس کے ذریعے سے انسان کا نام اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ کیسے قائم کیا جائے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حوض کے بارے میں بات کی، حوض کوثر کے بارے میں بات کی، پھر بتایا ہے کہ کون کون سے لوگ اس حوض کوثر سے پانی پیئیں گے اور کس کس لوگوں کو اس حوض کے قریب آنے سے روک دیا جائے گا۔ پھر قرآن نے یہ بھی بتایا ہے کہ کفار کا جو حال ہوگا وہ گھسیٹ کر جہنم میں ان کو گرایا جائے گا اور پھر پل صراط قائم کیا جائے گا اور مومن اور منافق پل صراط سے گزریں گے اور پھر مومنین ہی پار کر پائیں گے اور باقی منافقین جو ہیں وہ پل صراط سے گر کر نیچے سب سے نیچے گڑھے میں گر جائیں گے۔ اور یہ جو جتنے بھی یہ قیامت کے تعلق سے یہ جو ڈسکشن ہو رہا ہے، یہ گفتگو ہو رہی ہے، اس سے صحابہ کرام کے دلوں پر ایک بڑا گہرا اثر ہو رہا ہے۔ اور قرآن نے جس انداز میں جہنم کی طرح طرح کے عذابوں کی تصویر کشی کی ہے کہ کس طرح کے عذاب ہوں گے، تو مسلمانوں کے جو اول دستے ہیں، جو پہلا بیچ ہے صحابہ کا، ان کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ ان کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب جب ایک انسان خطرات کو اپنی آنکھوں سے محسوس کرے تو وہ اس میں آپ دیکھیں، میں اس کو ایک انسان کی فطرت کا میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں کہ ایک انسان اگر یہ سمجھے کہ اس کے سامنے ایک ایسا پل ہو اور جس سے لوگ گزر رہے ہوں اور وہ خطرہ دیکھ لے کہ وہ کتنا خطرناک پل ہے یا گلاس کا پل ہے اور دیکھ رہا ہے کہ لوگ گر جا رہے ہیں، تو کیا ہوگا کہ وہ پہلے ہی ہمت ہار جائے گا اور پھر اس میں چلنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یا انسان کے سامنے کوئی ایسے واقعات پیش آ جائیں کہ جس سے نقصان ہی ہوا تو وہ اس پر چلنے سے پہلے 100 بار سوچے گا اور یہ سوچے گا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے، اور ہر وہ اعمال جو اس کو وہاں تک کھینچ کر لائے گا وہ اس سے بچے گا۔ تو یہ انسان کی جو ایک فطرت ہے۔ تو اس تعلق سے جب ان کے سامنے جو بات کی جا رہی ہے تو ان کے سامنے یہ کیفیت ہو گئی جیسے کہ وہ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر قرآن نے مختلف مقامات پر جہنم کے تعلق سے وضاحت بیان کی ہے تاکہ ان کے اندر، ان کے دل میں جہنم کا خوف پیدا ہو اور جہنم کا خوف کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کی امید پیدا ہو کہ وہ ادھر سے ڈرے اور پھر یہی سوچے کہ اس دنیا کے تمام بادشاہ، دنیا کے تمام طاقتور لوگ، دنیا کے تمام فاسق و فاجر جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے ہیں، وہ آخرت کے دن بے بس ہیں۔ تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو، ان کا ایمان مضبوط ہو کہ آخر پھر کون سی ذات ہے جو ہمیں اس دن کی ہولناکیاں سے، اس دن کی عذاب سے بچا سکتی ہے۔ تو ایک انسانی ذہن سوچے گا کہ یہ جن کو میں سمجھتا ہوں دنیا میں پاورفل، لیکن وہ سب وہاں بے بس ہیں، تو آخر کون ہے جو ہمیں نجات دے سکتا ہے؟ تو پھر پتہ چلے گا اللہ۔ تو انسان آٹومیٹیکلی رحمت کی امید کی طرف بھاگے گا۔ یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک سائیکولوجی ہے کہ جب انسان خوف سے اس کو ڈرایا جاتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی اس طرف جاتا ہے جس طرف سے اس کو امید ہوتی ہے اس خوف سے بچنے کا۔ تو جہنم کے عذاب سے ڈرا کر
مسلمان کے دستے کو, مسلمان کی جماعت کو اللہ کی امید کی طرف لگایا جا رہا ہے کہ جن کو بھی تم بڑا سمجھتے ہو ان سب کا حال, چاہے وہ کوئی بھی ہو, وہ بے بس ہوں گے, مجبور ہوں گے, لاچار ہوں گے اللہ کے سامنے. تو وہی ایک ذات ہے جو طاقتور ہے, اور وہی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے, اور وہی ہے جو تمہارے ہر مسائل, تمہارے مطلب جس کے سامنے تم امید لگا سکتے ہو کہ تم اس عذاب سے بچ سکتے ہو. تو یہ دیکھیں ایک کہ انسان کو اس طرح سے ڈرا کر تربیت ہے ایک, اور اس کو اللہ کی امید کی طرف لگایا جا رہا ہے. پھر جہنم میں اب دیکھیں کہ ایک انسان جو ہے وہ کیا سوچتا ہے. آپ بھی انسان ہیں, ہم بھی انسان ہیں. تو ایک انسان سوچے کہ ایک انسانی ذہن کا یا انسان کا جو تقاضا ہوتا ہے, لٹرل اگر آپ ان سے لکھوائیں, ہر آدمی کو قلم دے اور کاپی دے اور کہے کہ تم لکھو کہ کیا کیا چیز تصور کر سکتے ہو, تو وہ سب سے پہلے لکھے گا بہتر کھانا نصیب ہو, ایک اچھی رہائش کا گھر ہو, اچھا لباس ہو, پیسہ ہو, اچھی بیوی ہو. یہ ایک موٹی موٹی بات ہے جو ہر آدمی یہی سوچتا ہے ان جنرل, اور عورت ہے تو اپوزٹ اچھا شوہر ہو. یہ کیوں؟ کیونکہ یہ بیسک بات ہے جو فطری بات ہے. باقی اس کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ سب سرپلس ہے. اب کھانا ہے تو اچھا کھانا تو بیسک ہے نا, لیکن اچھا کھانا کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب اس میں ہر آدمی اپنے اعتبار سے, اپنے لوکیلٹی کے اعتبار سے, اپنی ایکسپیرینس کے اعتبار سے اچھا کھانا کچھ بھی بنا سکتے ہیں, وہ سرپلس ہے. رہائش, اب اس میں آپ بڑے بڑے مینشن لے لے, بڑی بڑی لگژری بلڈنگ لے لے, یا بڑے بڑے مطلب بنگلو لے لے, کچھ بھی لے لیں, فلیٹ لے لیں, لیکن رہائش تو ہے وہ بیسک ہے. لباس, اب لباس میں آپ کچھ بھی لے لیں, مہنگی مہنگی برانڈز لے لیں, کچھ بھی لے لیں, لیکن بیسک تو یہی ہے نا. اور ایک کمپینین ہو, اب وہ کمپینین شپ آپ کا کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے, کیسا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بیسک بات ہے. تو قرآن انہی اسلوب کو پکڑ کے بات کر رہا ہے. دیکھیں کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارا کھانا کیسا ہوگا. پہلے جنت میں کھانا کا تذکرہ کیا گیا, اور اب یہاں انسان کتنی بھی ترقی کیوں نہ کر جائے, وہ مارس پر رہنا شروع کیوں نہ کر دے, وہ ہوا میں اڑنے کیوں نہ لگے, لیکن جو بیسک ہے وہ وہی رہے گی. اس کا کھانا ہے, اس کا پینا ہے, اس کا لباس ہے, اس کی رہائش ہے, یہ بیسک ہی رہے گا. اسی میں موڈیفیکیشن آتا رہے گا. پہلے انسان پتھر کے مکان میں رہتا تھا, اس کے بعد مٹی کے مکان بنا کے رہنے لگا, پھر ٹینٹ میں رہنے لگا, پھر انسان برک کے مکانات بنا کر رہنے لگا, پھر وہ کنکریٹ کے مکانات میں رہنے لگا, پھر فلیٹس آ گئے, بنگلو آ گئے, بڑے بڑے محلات آ گئے. لیکن ہے تو وہ مکان, بس اس کا اسٹرکچر, اس کی چیزیں چینج ہو رہی. تو سمجھا, بیسک انسان کا کبھی چینج نہیں ہوتا, چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائے یا کتنی بھی ترقی کیوں نہ کر لے. آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کے پاس جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے, اگر آپ اس کو سمرائز کریں گے تو وہ مشکل سے 3 4 5 چیزوں پر ہی آ کر رکے گی. آپ کی جتنی بھی گاڑیاں ہیں, ایروپلین ہیں, یاٹ, کچھ بھی لے لیں, سب کا مقصد ہے کہ آپ کے ٹریولنگ کو آسان کر دے. یہی ہے. آپ کے جتنے بھی کھانے ہیں, بریانی ہے, کچھ بھی آپ لے لیں, جتنے کھانے, جتنے بڑے بڑے ریسٹورینٹ ہیں, جتنے بڑے بڑے ہوٹلز ہیں, ان سب کو آپ اٹھا لیں, ان کا مقصد کیا ہے؟ انسان کا کھانا ہے. جتنی بڑی بڑی شو رومز ہیں, جتنی بڑی بڑی ملٹی بلین ڈالر کی جو کمپنیز ہیں, کپڑوں کے, شوز کے, سب کا مقصد کیا ہے؟ انسان کا لباس ہی تو ہے. تو آپ دیکھیں کہ کچھ لمیٹڈ چیزوں پر سب کچھ آ کر سمرائز ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انسان چاہے کتنی بھی ترقی کیوں نہ کر لے, لیکن رہے گا وہ بیسک وہی, بس اس میں موڈیفیکیشن آئے گا. تو قرآن نے اسی اسلوب کو پکڑا ہے, اور اسی پہ دیکھیں جنت میں بات ہو رہی. جنت میں کیا بات ہو رہی ہے؟ ٹیکنالوجی کی بات نہیں ہو رہی ہے, ان کے اسلوب میں بات کی جا رہی, جس سے دنیا کا, کیونکہ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے, صرف 1400 سال پہلے والوں کے لیے نہیں ہے, جب تک قیامت آنی تب تک کے لیے. تو رہتی دنیا تک, چاہے دنیا کتنی چینج کیوں نہ ہو جائے, کہ جو لوگ عرب کے ریگستان میں رہتے تھے یا جو آج 21 سینچری میں رہ رہے ہیں, ان کے اندر ان کے لباس اور آج کے لباس میں فرق ہو سکتا ہے, لیکن لباس ایز اے کانسیپٹ وہی ہے, بیسک وہی ہے. وہ بھی کھاتے تھے, یہ بھی کھاتے ہیں. الگ بات ہے کہ کھانے میں تبدیلی آ گئی. وہ بھی ٹریولنگ کرتے تھے, یہ بھی کرتے ہیں. الگ بات ہے کہ ٹریولنگ میں تبدیلی آ گئی. وہ بھی گھروں میں رہتے تھے, یہ بھی گھروں میں رہتے ہیں, لیکن الگ بات ہے کہ گھر کے اسٹرکچر میں تبدیلی آ گئی ہے, لیکن بات بیسک وہی ہے. تو دیکھیں قرآن اسی اسلوب میں بات کر رہا ہے کہ ہر زمانے کے لوگ اس سے کنیکٹ ہوں. تو جہنم کا کھانا, جنت کا کھانا بتایا جا رہا ہے, تو جہنم کا کھانا, کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کی زندگی کا جتنا بھی کوشش ہے, ہر آدمی جو جاب کرتا ہے یا جو پڑھائی بھی کر رہا ہے,
تو آپ دیکھیں مقصد کیا ہے, آپ اس کو سم اپ کیجیے گا تو آپ کا مقصد یہی رہے گا, ٹو گیٹ اے گڈ جاب. کیوں بھائی جاب کیوں, کیوں جاب کیوں؟ تو آپ پوائنٹ لکھے گا, ٹو فیڈ, کس کو؟ خود کو اور اپنے فیملی کو. تو کیا آ گیا؟ فیڈ, کھانا, اچھا گھر, مکان, اچھا لباس, ختم. یہی ہے بیسک. پھر آپ بولیے گا اچھی تعلیم, تو پھر ہم پوچھیں گے اچھی تعلیم کیوں اپنے بچوں کی؟ تو پھر آپ بتائیے کہ تاکہ بچے اچھی تعلیم کر کے پھر اچھی جاب حاصل کریں. تو ہم بولیں گے اچھی جاب کیوں؟ پھر آپ اسی 3 پوائنٹ کو لا کے رکھیے گا. تو زندگی اسی 3-4 پوائنٹ کے آس پاس گھوم رہی ہے. تو اسی اسلوب میں قرآن نے بات کی. ہوپ کہ یہ اتنا لمبا کھینچنے کا جو مقصد رہا تھا وہ یہ بتانے کا کہ کس طرح سے آپ کنیکٹ کیا جا رہا ہے, ان کے اسلوب میں بات کیا جا رہا ہے, تاکہ یہ چیز کنیکٹڈ فیل ہو. جب ان کے سامنے یہ بات رکھی جائے تو لگے کہ یہ تو اپنی بات ہو رہی ہے ہماری, اور وہ ان کے دل پر یہ بات اثر کر جائے. تو اہل جہنم کا جو کھانا ہے, کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ جو قرآن ہے وہ 21 سینچری کے لیے کیسے نافذ ہو سکتا ہے, تو یہی بتا رہے ہیں کہ قرآن ضروریات پہ بات کرتا ہے, خواہشات پہ نہیں. ایک انسان کی خواہشات بدل سکتی ہے, ضروریات امپورٹنٹ ہے, اور ضروریات ہمیشہ بیس رہتی ہے. خواہشات تو کبھی بھی تبدیل ہو سکتی ہے, انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ہر انسان کی خواہش الگ الگ ہے. تو اب دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے کہ پہلے جنتیوں کے تعلق سے بیان کیا کہ دیکھو جنت میں تمہیں ایسا کھانا ملے گا, جنت میں اتنے آرام ہیں. تو اب جہنم کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو تمہیں جہنم میں کیا کھانا ملے گا. تو تمہیں جہنم میں کانٹے دار خشک جھاڑیاں ملے گی. اب کون انسان ہے جو اس کو کھانا پسند کرے گا؟ ہر آدمی بچنا چاہے گا. تمہیں زقوم, کڑوا زہریلا تھوہر کا درخت وہ کھانے کو ملے گا, اور پھر اس کی شربت, گرم کھولتا ہوا پانی, اور پھر یہ وہ چیزیں ہیں جس سے کیا ہے انسان کنیکٹ کر رہا ہے. کون گرم کھولتا ہوا پانی پینا پسند کرے گا؟ زخموں کا پیپ, جو زخم ہوتا ہے اس سے نکلنے والے جو پیپ ہوتے, ہر آدمی اس سے چڑتا ہے, اس کو ہاتھ لگانا برداشت نہیں کر سکتا, تو اس کو پینا سوچیں, یہ وہ تمہارا کھانا ہوگا. تو یہ انسان کراہیت محسوس کرے گا کہ نہیں میں ایسی جگہ کیوں جاؤں گا جہاں مجھے یہ سب کھانے کو ملے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ان کا طعام, ان کا جو کھانا ہوگا صرف خاردار جھاڑیاں ہوگا, جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک مٹائے گا. لیکن کھانے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان بھوکا ہے, اس بھوک کی طلب کو کم کر دے یا ختم کر دے, یہی کھانے کا مقصد ہے. تو جو جہنم کا کھانا ہوگا نہ اس کا بھوک مٹائے گا, تو جو تم مقصد سے کھاؤ گے وہ مقصد بھی پورا نہیں ہوگا. تو یہ مت سوچو کہ تم سوچو ارے کوئی آدمی کہے گا اچھا چلو ٹھیک ہے کھا لیتے ہیں, کم سے کم پیٹ تو بھر جائے گا. جیسے دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ جو چیز ہمارا پسند کا نہیں ہوتا ہے گھر میں بنتا ہوتا ہے, لیکن بھوک لگی ہوتی تو ہم کہتے ہیں لائیے کھا لیتے ہیں, کم سے کم بھوک تو کم ہوگی. لیکن جہنم میں یہ بھی نہیں ہوگا, اس کے اپوزٹ ہوگا. تم یہ سوچ کر اگر کھاؤ گے کہ بھائی بھوک مٹ جائے گی, تو بھوک ہی نہیں مٹنے والی ہے. اس قسم کا کھانا بھی ایک طرح کا عذاب ہے, نہ اس میں کوئی لذت محسوس ہوگا اور نہ جسموں کو کوئی فائدہ پہنچائے گا. تھوہر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بے شک تھوہر کا جو درخت ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے, وہ گناہگار کا کھانا ہے. تمہارا جو اب تم ڈیسائیڈ کر لو کہ تمہیں یہ کھانا ہے کہ نہیں کھانا. اگر کھانا ہے تو ٹھیک ہے, اللہ کی نافرمانی کرو. پگھلے تانبے یا تلچھٹ کے مانند وہ پیٹوں میں تیز گرم پانی کے کھولنے کی طرح کھولے گا. اب تم اس کو اگر کھا لو گے تو تمہارے پیٹ میں کیسے گرم تیل کھولتا ہے, گرم تیل میں آپ اگر ہلکا پانی ڈال دے تو کیسے ایک دم کھولتا ہے, تو اس طرح تمہارے پیٹ میں کھولے گا. مطلب کیفیت بیان کی جاتی ہے. دیکھیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان نہیں سمجھ سکتا ہے, یا 14 سینچری یا 7 سینچری کا آدمی سمجھ سکتا ہے اور 21 سینچری کا آدمی نہیں سمجھ سکتا. یہ 100 سینچری کیوں نہ گزر جائے, 21 کیا 200 سینچری بھی گزر جائے گا, لیکن ایک انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ پیٹ میں کھولتا ہوا پانی کیا اثر کرے گا, اس کو معلوم چلے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا یہ مہمانی بہتر ہے, جو مہمانی ہے, یا دوزخ تھوہر کا درخت. جو دوزخ میں تم کو تھوہر کا درخت کھانے کو ملے گا, جس کے بارے میں تفصیل بتائی گئی, وہ زیادہ بہتر ہے. اللہ آگے فرماتا بلا شبہ ہم اسے ایسے ظالموں کے لیے آزمائش بنایا ہے, بے شک وہ کیسا درخت ہے جو دوزخ کی تہ میں اگتا ہے, اور اس کا پھل گویا وہ شیطانوں کے سر ہے. تو کہاں بتایا جائے کہ وہ جہنم کے سب سے بیس سے اگتا ہے.
اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن نے لعنت کی گئی ہے. ان تمام ورسز سے، آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو تھور ہے، جو درخت ہے تھور کا، یہ انتہائی بدترین درخت ہے، جس کا بیج جو ہے وہ جہنم کے گہرائی میں لگا ہوا ہے، اور اس کی جو برانچز ہیں وہ پورے جہنم میں پھیلی ہوئی ہر جگہ، اور انتہائی ناپسندیدہ پھل ہے، کوئی پسند نہیں کرتا ہے، اور اسے شیطان کے سر سے تشبیہ دی گئی ہے. اگرچہ شیطان کو لوگوں نے نہیں دیکھا ہے، لیکن آپ سوچیں کہ اگر آپ کو بچپن میں بھی اگر آپ کو ڈرایا جاتا ہے بھوت آ گیا یا شیطان آ گیا، تو انسان کے ذہن میں ایک امیج تیار ہوتا ہے شیطان کا. مطلب obviously سی بات ہے، اگر آپ کو بھی ابھی ہم کہیں کہ بھائی آپ تمام لوگ پین اور قلم لے لیں اور شیطان کی تصویر بنائیں، تو آپ تمام لوگ کوئی خوبصورت نہیں بنائیے گا، بلکہ ایک ڈراؤنی شکل کے تعلق سے بنائیے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ بات موجود ہے، تصور موجود ہے کہ شیطان ایک ایسا ہوگا جو ایک دم خطرناک ہوگا، ڈراؤنا ہوگا، جس کو دیکھ کے خوف آ جائے. تو اس طرح سے بتائی گئی کہ اس کا درخت ہوگا جو اس انداز میں ہوگا. اور پھر ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی بھوک کم ہو جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اہل جہنم کی بھوک اس قدر بھڑکا دی جائے گی کہ وہ اس پیڑ کا اتنی برائی ہونے کے باوجود بھی وہ اس کو کھانے پر مجبور ہو جائیں گے، اور خوب کھائیں گے، پیٹ ہی بھرے گا ہی نہیں. اور جب ان کا پیٹ بھرے گا تو ان کے پیٹ میں پھر جوش مارنا شروع ہو جائے گا، تیل کی تلچھٹ میں جیسے جوش پیدا ہوتا ہے تیل میں، اور اس سے ان کے پیٹ میں ایک انتہائی درد اور مڑوڑ پیدا ہوگا. اور جب یہ کیفیت ہوگی تو انسان کس کی طرف بھاگتا ہے؟ پانی کی طرف بھاگتا ہے. تو پانی کی جب شدت محسوس ہوگی تو ان کو جو پانی دیا جائے گا وہ ایک دم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. اور کون آدمی پینا چاہے گا؟ لیکن وہ اونٹ کی طرح پیئیں گے. اونٹ کی طرح کیوں پیئیں گے؟ مطلب کہ ان کی پیاس بھی نہیں بجھے گی، وہ پیتے رہیں گے. اور یہ پانی پینے کی وجہ سے ان کی جو اتڑیاں ہیں وہ ریزہ ہو جائے، ختم. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا یہ لوگ ان لوگوں کے مانند ہو سکتے ہیں جو جہنم میں آگ میں ہمیشہ رہنے والے، اور انہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لہٰذا آج یہاں کوئی اس کا غمخوار دوست نہیں ہوگا، اور نہ ان کے زخموں کے دھون کے سوا کوئی کھانا نہیں ہوگا، خطا کاروں کے سوا اسے کوئی نہیں کھائے گا. تو پھر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اتنے تمام مشکلات کے بعد بھی ان کا کوئی سپورٹر وہاں نہیں ہوگا، اب کسی کی ہمت نہیں ہوگی سپورٹ کی. اور یہ کھانا کس کا ہے؟ یہ خطا کار کا ہے. یہ تربیت ہو رہی ہے. آپ اس کو امیجن کر کے سمجھے کہ تربیت کس انداز میں ہو رہی ہے. تو ایک انسان اتنا سمجھنے کے بعد اور کیوں کر آپ اس راہ پر چلے گا جس راہ پر یہ چیزیں اس کو کھانے کو ملے گی. پھر اللہ آگے فرما رہا ہے کہ یہ ہے کھولتا ہوا پانی اور پیپ، اب اس کو چکھیں، اور اس کے مانند اس کے جیسے کئی قسم کے دوسرے عذاب ہوں گے. مطلب صرف یہی نہیں ہوگا بلکہ اور ڈیفرنٹ ورائٹیز آف عذاب موجود ہیں. پیپ اور غلاظت جو ان کے جسموں سے بہیں گے وہی ان کو پلایا جائے گا. جو ان کے گوشت سے نکلے گا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ غلاظت ہے جو اہل جہنم کے جسموں سے خارج ہوگی. اور قرآن نے اہل جہنم کے 4 قسم کی جو شربت ہے اس کا ذکر کیا. ایک حمیم، جو انتہائی درجہ حرارت پر ابلتا ہوا پانی، مطلب ایک دم ہائی ٹیمپریچر پر جو پانی ابلتا ہے. دوسرا زخموں سے رستی ہوئی پیپ، زخم سے جو پیپ نکلتا ہے اس کا. تیسرا پھر کافر کے جو ہے گوشت اور کھالوں سے رشتہ ہوا، ہمیشہ ان کے گوشت اور کھال سے جو نکل رہا وہ. اور پھر ہے تیل کی میل جو نیچے بیٹھ جاتی ہے نا، تلچھٹ، اس طرح سے ایسا ان کا کھانا ہو. اور جب یہ پینے کی جو چیزیں ہیں یہ جہنمیوں کے سامنے کی جائے گی، ان کے چہرے کے سامنے، تو اس کی گرمی ایسی ہوگی کہ اس کے قریب ان کے چہرے کے کھال پگھل جائیں گے ان کی گرمی سے، اور اسی پینے والے میں ہی ان کے کھال گر جائیں گے. آپ سوچیں کہ کتنا خطرناک، ہولناک جہنم کی تصویر کھینچی گئی ہے. تو کون انسان ہوگا جو جنت کے ان تمام نعمت کو چھوڑ کر یہاں جانے کی فکر کرے گا؟ ایک خوف پیدا ہوگا اس کے دل. پھر اہل جہنم کے جو لباس ہوں گے، ابھی دیکھیں جنت کے لباس ہم نے ذکر کیا کہ اس میں ان کے لیے ریشم ہے، زیورات ہیں، اور لباس اتنے خوبصورت ہوں گے.
اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے کرتے کندھک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانپتی ہوگی، پگھلا ہوا تانبا کے ان کے کرتے بنیں گے۔ ان کو عذاب جو دیا جائے گا اس میں یہ ہے کہ دوزخ میں جہنم آگ ہے جس پر انہیں صبح و شام پیش کیا جائے گا۔ ایک جگہ اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا تو ہم انہیں عذاب پر عذاب زیادہ دیں گے اس لیے کہ وہ فساد کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس انسان کا تذکرہ کیا کہ جس کو جہنم میں سب سے کم عذاب ملے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اہل جہنم میں سے اس انسان کا عذاب سب سے ہلکا ہوگا۔ تو کیسا ہلکا ہوگا؟ ہم سوچیں گے کہ کیا سوچ سکتے ہیں؟ تو جس کے دونوں قدموں کے نیچے آگ رکھ دیا جائے گا۔ ہم اپنے آگ کے قریب ہونا ہم گوارا نہیں کرتے، اس کے دونوں قدموں کے نیچے آگ رکھ دیا جائے گا، اور یہ آگ نہیں دنیا کی آگ، جس کی وجہ سے اس کا جو دماغ ہے وہ کھول جائے گا، مطلب دماغ کھل جائے گا، اتنا خطرناک آگ ہوگا۔ یہ سب سے ہلکا ہے، اور یہ صرف ایسا نہیں کہ ایک بار ہوگا، یہ کنٹینیوس پروسیس ہے۔ تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ جہنم میں اہل جہنم کا جو عذاب ہے وہ یکساں نہیں ہے، الگ زیادہ بدماشوں کے لیے، زیادہ بڑے کافر اور فاسق اور فاجروں کے لیے الگ طرح کا عذاب ہے، اور کچھ کے لیے کم کا عذاب ہے۔ پھر اہل جہنم کو چہروں کے بل اٹھایا جائے گا اور آگ کا چہروں کو جھلسا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور جسے اللہ ہدایت دے دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو آپ ان کے لیے اس کے سوا، اللہ کے سوا دوست ہرگز نہ پائیں گے۔ اور ہم انہیں روز قیامت چہرے کے بل اندھے، گونگے اور بہرے اٹھائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب بھی وہ جہنم بجھنے لگے گی تو ہم اس کے لیے اس کو اور بھڑکا دیں گے۔ تو کفار اور مشرکین کا جو معاملہ ہوگا کیا ہے کہ ان کو چہرے کے بل اٹھایا جائے گا، اور چہرے کے بل گھسیٹ کر ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اور جو انسان برائی لائے گا تو ان کے منہ آگ کے اوندھے کر دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا تم بس اسی کا بدلہ پاؤ جو تم عمل کرتے تھے، اور پھر آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی اور ہمیشہ انہیں اپنے لپیٹ میں رکھے گی، اور انہیں کوئی ایسی چیز حاصل نہیں ہوگی جسے وہ اپنے اور آگ کے درمیان لا کر اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ آگ ان کے شکلوں کو بد شکل کر دے گی، اور جھلسنے کی وجہ سے نیچے کا جو ہونٹ کا حصہ ہے وہ ایک دم نیچے ہو جائے گا۔ اہل جہنم کا پھر گھسیٹا جائے گا۔ یہ ہر طرح کے عذاب کا ڈسکرائب کیا جا رہا ہے کہ ایک انسانی عقل، دیکھیں اللہ تعالیٰ انسانی اسلوب میں بات کرے، انسان جس کو سمجھ رہا ہے کہ یہ چیزیں انسان کے لیے بڑے خوفناک ہے کہ کسی کو چہرے کے بل کھینچ کے لے جانا، یہ لگتا ہے کہ سب سے ذلیل کیا جا رہا ہے۔ جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے، کہا جائے گا تم جہنم کا عذاب کا چھونا چکھو، تم اس کا انکار کرتے تھے، تم مذاق اڑاتے تھے، تم اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، تو تم آج مزہ چکھو اس کا جس کا اللہ نے تمہارے لیے تیار کرا۔ تو جب ان جھٹلانے والوں کا، جن لوگوں نے جھٹلایا تھا کہ گردنوں میں توق اور بیڑیاں ہوں گے، گردن جکڑے ہوں گے، ان کے بیڑیاں لگی ہوں گی، اور ان کو جکڑ کر اس میں گھسیٹا جائے گا اور کھولتے ہوئے پانی میں پہلے پھینکا جائے گا، پھر وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے، اور اہل جہنم کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا آگ کی وجہ سے، اور آگ جو ہوگا وہ کافروں کو ہر جانب سے گھیر لے گا۔ اس کی مثال دی گئی کیسے گھیر لے گا، جیسے کنگن جو ہوتا ہے وہ کلائی کو کیسے گھیر لیتا ہے چاروں طرف سے، اسی طرح سے گھیر لے گا ہر جانب سے، اور ان کے لیے جہنم ہی کا بچھونا ہوگا اور اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ تو یہ ظالموں کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم ظلم مت کر جانا، یہ تربیت ہو رہی ہے کہ ہم ظالموں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے عذاب انہیں ڈھانپ لے گا، اور اللہ فرمائے گا جو کچھ تم کرتے تھے اس کا مزہ چکھو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں تم، یا تربیت ہے کہ بھائی دنیا میں یہ جو کام ہو رہا ہے یہ سے بچ جاؤ گے، یا یہ کر لیے تو ٹھیک ہے، بہت نہیں، بلکہ آخرت میں اس کا مزہ تم چکھو، جو کام تم کر کے آئے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ ان کے لیے ان کے اوپر آگ کی مطلب ایک طرح سے لپٹیں ہوں گے، اور ان کے نیچے آگ
اوپر آگ نیچے آگ، یہی وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. اللہ تمہیں ڈرا رہا ہے کہ دیکھو تم ایسے اعمال مت کرنا کہ تمہیں یہ سب دیکھنے پڑے. لہٰذا اے میرے بندو، اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو تم مجھ سے ہی ڈرتے رہو، تم مجھ سے ڈرو اور خوف کھاؤ میرا، اور میرے منع کرنے جس چیز کا کا انکار کرنا ہے اس کا انکار کرو، جس چیز کو کرنے کا حکم ہے اس کو کر گزرو. ایک اور جگہ پر صراحت سے بیان کیا گیا ہے کہ آگ ان کو ہر طرف سے گھیر لے گی، آگ کی دیوار ہوگی اور کافروں کو ہر طرف سے آگ، مطلب جدھر وہ دیکھے آگ، بچنے کی کوئی امید نہ. آپ اس کو سمجھے کہ ایک انسان کے پاس بچنے کی کوئی امید نہیں ہے. ہوتا ہے نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، وہ بھی موجود نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ان کی زندگی جو رہے گی وہاں پر وہ وہی آگ ہی آگ ہے. اللہ آگے فرما رہا ہے کہ بلا شبہ ہم نے ظالموں کے لیے ایک ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتوں نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے، مطلب وہ بچ نہیں سکتے اس سے. مطلب مراد ہے کہ آگ کی فصیل، آگ کی دیوار جو ہر طرف سے جہنم کا احاطہ کیے ہوئے، اور جہنم کی آگ دلوں تک پہنچ جائے گی. دنیا کی آگ کیا ہے؟ ایک انسان کو اگر دنیا کی آگ جلاتی ہے تو اگر وہ آگ اس کو نقصان پہنچاتی ہے، لیکن اگر وہ آگ اس کے دل تک پہنچ جائے تو انسان مر جاتا ہے، اور بہت مشکل سے اس کے دل تک پہنچتی ہے، ہم سب جانتے ہیں. دل تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ مر جاتا ہے. لیکن جہنم کی جو آگ ہوگی وہ اتنی شدید ہوگی کہ جیسے ہی جسم میں گھسے گی ویسے ہی وہ دل میں پہنچ جائے گی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہرگز نہیں، اسے ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا. اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچے گی، ایک انسان کے دل میں پہنچ جائے. پھر اہل جہنم کے جکڑنے والی زنجیر اور توق، ہم کافروں کے لیے ایسی زنجیریں اور توق بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر کے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک ہمارے پاس بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور گلے میں اٹکنے والا تام اور دردناک عذاب ہے. تو آپ سوچیں کہ ایک مجرم کی پہچان ہوتی ہے نا، کہ ہم اگر کہیں پہ بھی ہمیں یہ تصویر دکھائی جائے کہ ایک انسان ہے جس کے گلے میں توق ہے اور ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، تو ہم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ مجرم ہے. پہلا جو ذہن میں تصویر تیار ہوگی وہ ہے کہ یہ مجرم انسان ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے کفار اور مشرکین اور ظالموں کو ہمارے سامنے، مطلب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس انداز میں، اس طرح سے، مطلب ذلیل کر کے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسے پکڑو، پھر توق ڈال دو، پھر اسے جہنم کی آگ میں جھونک دو، اور پھر ایک زنجیر میں جس کی جو ڈسٹینس ہے وہ 70 گز ہے اسے جکڑ لو. اور اہل جہنم پھر اس انداز میں جب ان کے ساتھ اتنا ظلم و یہ ان کے اوپر اتنا عذاب آئے گا تو یہ چیخ و پکار کریں گے اور پھر ندامت کا اظہار کریں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور اگر بلا شبہ ہر ظالم انسان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے تو وہ اسے عذاب سے بچنے کے لیے ضرور فدیہ دے دے گا. اور مجرم جب عذاب دیکھیں گے تو ندامت کو چھپائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور وہ ظالم اور ظلم نہیں کیے جائیں گے. مطلب کہ ایک انسان کے پاس اگر دنیا میں جو بھی ہے، مال ہے، دولت ہے، اس کی پراپرٹی ہے، جو بھی اگر آخرت میں ہوگا تو وہ کہیں گے کہ سب کچھ میرا لے لو، میں نے جس چیز کے لیے دنیا میں اللہ کے ساتھ اللہ کا انکار کیا ہے، اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کیا ہے، اللہ کے دین کے خلاف لڑائی کی ہے، وہ سب کچھ تم میرا آج لے لو، لیکن مجھے یہاں سے کم بچ جائے. فدیہ دینے کے لیے تیار رہیں گے، عذاب سے میں بچ جاؤں. سب کچھ جس کے لیے میں نے دنیا میں اللہ کو چھوڑا تھا میں وہ سب کچھ دینے کو تیار ہوں. اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو ندامت، پچھتائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا. ظلم نہیں کرے گا کہ انہوں نے جو کچھ بھی دنیا میں کیا اس کا بدلہ دے گا، یہ ظلم نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں مینول جاری کر دیا ہے کہ یہ ہے، یہ کیجیے گا تو یہ کیجیے گا. تو جو لوگ انکار کرتے ہیں تو ان کو تو حق نہیں ہے بولنے کا نا. ایک آدمی اگر جنت اور جہنم کا انکار کر رہا ہے، اللہ ہی کا انکار کر رہا ہے، تو ان کو حق کس نے دیا کہ وہ وہاں پر شکایت کریں؟ بلکہ ان کے ساتھ تو یہی انصاف کا معاملہ ہے. آپ انکار کر رہے تھے، چلو لیجیے، اور اللہ نے کہہ دیا کہ انکار کرنے کے لیے یہ ہے، تو پہلے سے ڈسکرائب ہے کہ بھائی انکار کیجیے گا تو یہ جہنم کا عذاب ہے. تو ٹھیک ہے، آپ مزہ چکھیے، آپ انکار کر رہے تھے. جب کافر اپنے نام اعمال کو کفر اور شرک سے بھرا دیکھیں گے تو اسے یقین ہو جائے گا کہ ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے.
ان کا نام اعمال دیکھ کے، اور وہ اپنے آپ کے لیے بد دعا کریں گے کہ جیسے ہم دنیا میں کیسے کہتے ہیں کہ ہم جب ہمیں بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے یا اب ہمیں کوئی بچنے کا چارہ نظر نہیں آتا تو انسان کہتا ہے کہ یا اللہ موت ہی آ جائے، تو وہ وہاں جہنم میں یہ دعا کریں گے کہ مجھے موت آ جائے، میں ہلاک ہو جاؤں، میں بچ جاؤں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس انسان کو اس کے نام اعمال اس کی پیٹھ پیچھے دیا گیا تو وہ عنقریب تباہی کو دعوت دے گا اور بھڑکتی آگ میں جا پڑے گا. ہمیشہ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال کو سختی کے ساتھ نہ چیک کرے بلکہ درگزر کا معاملہ کرے. ہمارے نام اعمال کو اللہ تعالیٰ درگزر کا معاملہ کرے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جہنم کی آگ سے بچائے. ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے. اور جب انہیں جہنم میں گرا دیا جائے گا اور اس کی تپش سے جلنے لگیں گے تو وہ اپنی ہلاکت اور بربادی کا رونا روئیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے جہنم کے کسی تنگ جگہ میں جھونکے جائیں گے تو وہاں ہلاکت کو پکاریں گے کہ اے کاش میری موت آ جائے، اے کاش میں برباد ہو جاؤں، میں یہاں سے نکل جاؤں، کچھ بھی ہو جائے. اور اس وقت مجرم اپنے کفر، گمراہی اور کم عقلی کا اعتراف کریں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ کہیں گے جہنم میں کہ کاش ہم سنتے یا سمجھتے ہوئے، اگر ہم سنتے، اس دعوت کو سنتے، اسلام کو سنتے اور سمجھتے تو ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے. لیکن آج ان کی چیخ و پکار کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور ان کے چیخ و پکار کی شدت یہ ہوگی کہ اپنے رب کو اسی امید سے پکاریں گے کہ وہ ان کو دوزخ سے نکال دے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور وہ جہنم میں چلائیں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب تو ہمیں اس سے نکال، اب ہم نیک اعمال کریں گے جو پہلے کرتے تھے، اور وہ نہ کریں گے جو پہلے کرتے تھے. لیکن ان کی جو یہ درخواست ہے وہ سختی کے ساتھ رد کر دی جائے گی، اور انہیں اس انداز میں دھتکار دیا جائے گا جیسے حیوانوں کو دھتکارا جاتا ہے. کیسے آپ دھتکارتے ہیں کسی جانور کو؟ اس انداز میں دھتکار دیا جائے گا کہ اب نہیں، وقت آ گیا تھا، آپ کو وقت ملا، مہلت ملی، آپ نے وہاں انکار کیا، اب نہیں. تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی اور واقعی ہم لوگ گمراہ تھے، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال، پھر اگر ہم لوٹیں گے تو بلا شبہ ہم ظالم ہوں گے. اللہ فرمائے گا اسی جہنم میں ذلیل و خوار رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو. کوئی فائدہ نہیں ہے مجھ سے بات کر کے یا میرے سامنے چیخو پکار کر کے، کیونکہ یہ تمہارا ٹھکانہ طے ہو گیا. جہنمیوں کے بارے میں جو فیصلہ ہو چکا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا. وہ اپنے اس انجام سے دو چار ہوں گے، اور جس میں چیخ و پکار کی کوئی فائدہ ان کو نہیں ہو، کوئی درخواست منظور نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے درخواست، اور وہ جو درخواست کریں گے اس کے بعد وہ دوزخی لوگ جو ہوں گے وہ دوزخ کے دروغہ جو ہوں گے، جو دربان ہوں گے، اس کی طرف رخ کریں گے اور کہیں گے کہ آپ ہماری طرف سے درخواست کیجیے اللہ سے کہ ہمارے عذاب میں کمی ہو. جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور وہ سب لوگ جو آگ میں ہوں گے جہنم کے دربانوں سے کہیں گے کہ تم اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ایک دن تو ہم سے کچھ عذاب ہلکا کر دے، ایک دن تو کم سے کم کچھ عذاب ہلکا کر دے. تو اس موقع پر وہ جہنم کے دروغہ جس کا نام مالک ہے اس کو آواز دیں گے اور اس سے درخواست کریں گے کہ کم سے کم اس کی روح نکال دے کہ ہم عذاب سے نجات پالیں. اور وہ دروغہ جہنم کو پکاریں گے اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے. وہ کہے گا بے شک تم تو ہمیشہ اسی عذاب میں رہو گے. مطلب کوئی ٹھکانہ، کوئی ہوگا نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والا معاملہ، کہ جتنا وہ سولوشن کھوجیں گے بچنے کا، لیکن ہر سولوشن جو ہے وہ بے فائدہ ہوگا. اور ان ظالموں نے ایمان کو چھوڑ کر کفر کا راستہ اختیار کیا اور اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچایا اور اپنے اہل و عیال کو بھی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہہ دیجئے بلا شبہ خسارہ اٹھانے والے تو وہ لوگ ہیں. کون لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے؟ آج دنیا میں مسلمانوں کو کہا جاتا ہے ارے اسلام کی بات کرتا تھا، شریعت کی بات کرتا تھا، جیل میں چلا گیا، دیکھو نقصان اٹھا لیا. کیا ملا کر کے؟ یہ سب کیا مل گیا اللہ کے نبی کی دین کی بات کر کے؟ کیا ملا جہاد کر کے؟ کیا ملا شہید ہو کے؟ ان کی فیملی بھوکے مر رہی ہے، جیل میں قید ہے، ان کے بچے نقصان تو یہ دنیا میں مسلمانوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ نقصان اٹھانے والے ہیں. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ بلا شبہ نقصان اٹھانے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے روز قیامت اپنے اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا. خبردار یہی کھلا خسارہ ہے. دنیا میں ہم کہہ رہے ہیں ان کو خسارہ جو اپنے گھر والوں کی تربیت کر رہا ہے، اپنے گھر والوں کو
نماز اور اسلام پر زور دے رہا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اللہ کے راہ میں دین کی جدوجہد کر رہا ہے، تو دنیا میں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ ارے یہ تو نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں، انہوں نے کیا ہی بلڈنگ بنا لی، انہوں نے تو اپنے فیملی کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ ارے دیکھو کیسے لوگ ہیں۔ لیکن آخرت میں وہی فائدہ اٹھانے والے ہوں گے، اور جو لوگ دنیا میں اپنے فیملی کے لیے اللہ کے احکام کو پیچھے ڈال دیتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، آگ ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر دنیا میں تمہیں لوگ خسارہ اٹھانے والے کہیں تو تم ان کی طرف کان مت دھرو، اصل خسارہ تو آخرت کا خسارہ ہے۔ دنیا میں غریبی مشکل آ رہی ہے تمہارے ساتھ، مفلسی آ رہی ہے، دنیا میں اگر تمہیں پریشان کیا جا رہا ہے، دنیا میں تمہیں اگر دنیا کے عذاب مشرکین اور کفار تمہیں دے رہے ہیں، تمہیں بیڑیا میں اگر دنیا میں جکڑ رہے ہیں، تو تم پریشان مت ہو، آخرت میں ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر آگ میں ڈالا جائے گا۔ تمہیں اگر وہ جیلوں میں کھولتا ہوا پانی تمہارے اوپر ڈال رہے ہیں تو یہ تو چند لمحوں کی بات ہے، لیکن کل قیام آخرت میں ان کے اوپر ان کو کھولتے ہوئے پانی ان کی زندگی کا مقصد بن جائے گا۔ دنیا میں اگر تمہارے زخموں سے پیپ نکل رہا ہے، دنیا میں اگر تمہیں مارا جا رہا ہے اللہ کے دین کے لیے، دنیا میں تمہارے لاش کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو تم پریشان مت ہو، آخرت میں ان کے ساتھ اس سے زیادہ برا سلوک ہوگا۔ اصل کامیابی جنت ہے اور اصل خسارہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو یہ تربیت کی جا رہی ہے، انکریج بھی کیا جا رہا ہے۔ اور جب آپ کے دشمنوں کا حال آپ کو دکھا دیا جائے اور وہ حال دکھا دیا جائے جو آپ کا اپوزٹ سائڈ ہے، تو آپ کے اندر ایک الگ سی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ ایک حرارت تو یہ پیدا ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے حق پر ہونے کی اس پہ مضبوطی ملتی ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کانفیڈنٹ میں ہوتے ہیں، تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس راستے پہ جانے کا سوچتے بھی نہیں ہیں، کہ کہیں ہوتا ہے نا کئی بار انسان ہتھیار ڈالنے کا سوچتا ہے لیکن آپ خوف سے ادھر نہیں جانا چاہتے کہ نہیں اگر ادھر گئے تو ہم دنیا میں تو تھوڑے دن کے لیے عیاشی ہو جائے گی، دنیا میں تو تھوڑے دن کے لیے اللہ کے دین کے ساتھ سمجھوتا کر لیں گے، دنیا میں تو دھوکہ دے دیں گے، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں تو دھوکہ دے کے بچ بھی نہیں سکیں گے، وہاں تو کوئی بچانے والا نہیں۔ یہ جتنی باتیں بتائی گئی کہ جہنم کا دروغہ سے تم پکارو گے وہ بھی نہیں بچائے گا، تو کوئی نہیں بچائے گا، تو کہاں جائیں گے؟ تو پھر انسان بولتا نہیں 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 ٹھیک ہے، دنیا میں تمام مشکلات برداشت، لیکن آخرت کے لیے کامیابی چاہیے۔ تو یہ تربیت، امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی، مطلب میری، اس لیے تھوڑا سا ہم بہت زیادہ اس کو لوز ٹاک رکھے ہیں تاکہ بہت کامن لینگویج ہو، تاکہ بات ذہن میں گھسے، صرف ایک طرح سے بات نکل نہ جائے کہ ٹھیک ہے جہنم کا ذکر آگے جیسے ہم لوگ سنتے ہیں مسجد میں یا خطبوں میں یا تقریر میں، ویسے نہیں ہم چاہ رہے، ہم چاہ رہے کہ اس کو آپ فیل کریں اور کنیکٹ کریں پھر چیزوں کو، ان دونوں چیز کو۔ تو قرآن نے پھر مکی آیات میں جو ہے مسلمانوں کو اس طرح تربیت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سزا ہے اس کا ڈر، اس کا خوف ان کے دل میں پختہ ہو جائے۔ اور ان آیات نے یہ بات بھی واضح کرتی ہے کہ آخرت کا عذاب جو ہے وہ دونوں طرح کا ہوگا، حسی بھی ہوگا اور مانوی بھی ہوگا۔ اور قرآن نے اس کی تشریح کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے اس انداز میں جہنم کی حقیقت پیش کی ہے کہ ہر صحابی اللہ کے حکم کو کر گزرتا اور اللہ نے جس کو منع کیا ہے اس سے دور ہو جاتا۔ ان کے دل و دماغ میں ہر وقت جہنم اور جنت کا تصویر بیدار رہتا، ہر لمحے وہ موت کے استقبال کے لیے تیار رہتے، ان کو یقین رہتا تھا، یقین کامل کہ موت آ کر رہے گی، کیا ہے کہ موت آ کر رہے گی اور اسے اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے، اور قبر جو ہے وہ جنت کا باغیچہ ہے اور آگ جو ہے وہ جہنم کا گڑھا ہے۔ یا تو آپ کا جو پہلا جو منزل ہے قبر، یا تو آپ کے اچھے اعمال ہوں گے تو وہ جنت کا باغیچہ بن جائے گا، یا اگر آپ کے برے اعمال ہوں گے تو وہ آگ کا گڑھا بن جائے گا۔ تو قبر کا جو عذاب ہے وہ حق ہے، برحق ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہم قبر کے عذاب کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قبر کا جو عذاب ہے وہ برحق ہے اور ہو کر رہے گا۔ اور اس تعلق سے قبر کے عذاب کے تعلق سے یہ جو عقیدہ کرنا ہے، اس پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے کہا کہ وہ قبر کے عذاب کو نہیں جانتا ہے وہ جہمی حالق ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کا انکار کیا۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ بھائی عذاب قبر جو ہے وہ ہو کر رہے گا اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو جب کوئی صحابی ان سب باتوں کو ذہن نشی کر لیتا تھا، جنت اور جہنم اور عذاب قبر، تو ان کا دل خوف الہی سے لبریز ہو جاتا تھا،
پھر اللہ کا خوف ان کے دل میں سما جاتا تھا، اور ہر جگہ، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر پہر اپنے آپ کو وہ ایسا محسوس کرتے تھے کہ اللہ تعالی کی نگرانی میں ہے۔ اور جب یہ محسوس کرتا آدمی تو پھر نیک اعمال کرنے کے لیے جوش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کام دعوت دین کا ہو، جہاد کا ہو، اللہ کے دین حکومت الہیہ کے قیام کا ہو، یا پھر اپنے نسل کو یا انسانی نسل کو بگاڑ سے بچانے کا ہو، یا پھر اسلامی تہذیب، اسلامی سویلائزیشن، اسلامی سوسائٹی کو قائم کرنے کا ہو۔ وہ ہر وقت اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے انبیاء، صدیقین، شہداء اور اپنے نیک بندوں میں شامل کر، کیونکہ ان لوگوں کی دوستی ہی سب سے اچھی دوستی ہے۔ تو انسان کے ذہن میں اگر یہ اور جنت اور جہنم اور آخرت کی حقیقت کا تصور اور اس کا صحیح فہم ان لوگوں کے دل میں، صحابہ کرام کے دلوں میں نہایت گہرے اثرات ڈالتا ہے، اور ویسے لوگ جو اللہ کے دین کے قائم کرنے کے لیے اور امت مسلمہ کے روشن مستقبل کے لیے دن رات کام کرتے ہیں، تو ان کو یہ بات تو اور سوچنی چاہیے، اور اللہ کے دین کی عزت کے لیے، اس کی عظمت کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ اور یہ چیز افراد امت کے، یہ جو چیز ہے وہ افراد امت کے اعتقادی نظریات کے لیے بھی بنیادی اہمیت کا حامل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اسلوب اختیار کیا، اور ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی یہی اسلوب اختیار کریں، کہ بغیر اللہ سے ڈرے اور بغیر اللہ کی رحمت کی امید کے آپ کیسے کام کریں؟ تو یہ اللہ کا خوف اور اللہ کی امید، ان دونوں کے بیچ میں ہمیں کام کرنا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو بدلہ اچھا ملے، اور جو اسلام کے لیے، مسلمانوں کے بھلائی کے لیے، اسلام کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں، ان کے لیے یہی اسلوب اختیار کرنا ہے کہ اگر جماعت سازی ہو، اگر کوئی جماعت تیار ہو، تو اس جماعت کی جو تربیت ہو وہ اسی انداز میں ہو کہ ان کو، ان کی روحانیت کو اس طرح سے مضبوط کیا جائے جنت اور جہنم اور عذاب قبر کی باتوں سے۔ ہوتا کیا ہے کہ انسان بہت زیادہ ڈسکشن اور ڈیبیٹ سے اس کا دل نہ بہت سخت ہو جاتا ہے، پتھر سا ہو جاتا ہے، پھر وہ ہر جگہ ڈیبیٹ ڈسکشن، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا دل سخت سا ہو جاتا ہے، اس سے روحانیت کم ہو جاتی ہے۔ تو جب پھر اس کو عذاب قبر، جہنم کے عذاب، اس کی بات اس کے سامنے کی جاتی ہے تو اس کا دل پسجتا ہے، خوف، اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے تو دل نرم ہوتا ہے، اور پھر جنت اور اس کے باغات اور اس کے انعامات کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر اس کی طرف دل لپکتا ہے۔ تو یہ ایک سرکولر پروسیس ہے کہ اس کو جہنم، عذاب قبر، اس کے بعد سے اس کے دل کو پسیجا جائے، اللہ کا خوف پیدا کیا جائے، اور پھر اللہ کے خوف کے ساتھ جنت کا تذکرہ اور اللہ کے انعامات کے ساتھ اس کے دل میں امید پیدا کی جائے، اور یہ چلتا رہے کہ وہ جب اپنے آپ کو حد سے بڑھتا ہوا پائے تو اللہ کا خوف اس کو ڈھکیلے ادھر، اور جب نا امید ہو جائے تو پھر اللہ کے ساتھ جو امید ہے، جنت کے یہ تمام انعامات ہے، جب وہ دنیا میں بہت ستایا جائے، جب اس کو جیلوں میں ڈالا جائے، جب اس کے فیملیز کو قتل کیا جائے، جب اسے اس کے ساتھیوں کو شہید کر دیا جائے، جب اس کے گھروں میں بم گرا دیا جائے، جب اس کے ماں اور بہنوں کی عزت تار تار کر دی جائے، جب علماء حق کو جیلوں میں ڈالا جائے، تو کیا چیز ہوگی جو ان کو صابر رکھے گی، ثابت قدم رکھے گی؟ وہ ہوگا جنت کا منظر، جنت کا خواب، جنت کی سوچ کہ ٹھیک ہے دنیا میں کچھ دن ہی صحیح، لیکن اصل تو مزہ ہمارے لیے آخرت میں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، ہم اگر حق پر ڈٹے رہیں تو آخرت ہمارے لیے انتظار کر رہی ہے، جنت ہمارے لیے، اللہ سے امید ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ دعوت دین میں جو لوگ اللہ کے دین کے لیے کوشش کرتے ہیں ان کے لیے بہت افیکٹو میڈیسن ہے ایک طرح سے، کیونکہ آپ بتائیے اگر آپ دنیا میں آپ کو نقصان اٹھانا پڑ جا رہا ہے، ایک آدمی ہے اللہ کے دین کے لیے وہ جیل چلا گیا، تو کیا چیز ہوگی جو اس کو انکریج کرے گی اور آگے کام کرنے کے لیے دوسرے آدمی کو؟ کیونکہ ان کو دکھ رہا ہے رزلٹ تو کچھ نکل نہیں رہا، 10 ساتھی تھے، 5 جیل چلے گئے، 4 شہید ہو گئے، 2 بچے ہیں، کیا ہوگا؟ کون سی چیز انکریج کرے گی؟ یہی نا کہ بھائی وہ تو
نقصان نہیں اٹھائے ہیں، وہ ٹیمپروری نقصان دنیاوی اعتبار سے ہیں. وہ جو شہید ہو گئے ہیں وہ جنت میں سبز پرندوں کے اندر قید ہیں، وہ جنت کے درختوں میں آرام کر رہے ہیں، اور جو جیلوں میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ آخرت میں ان کو دے گا. تو یہ انکریج ہو رہا ہے نا ایک انسان کو. لیکن اگر اس کو جنت کا تصور ہٹا دیا جائے پورے سین سے، تو ایک آدمی کیوں اپنی جان کو قربان کر دے؟ ایک آدمی کیوں اپنے فیملیز کو قربان کرے؟ ایک آدمی کیوں اپنے مال کو جو وہ محنت سے کماتا ہے خون پسینہ ایک کر کے، وہ اللہ کے راہ میں یوں خرچ کر دے بغیر کوئی آؤٹ پٹ ملے ہوئے؟ آپ اگر کسی کو صدقہ دیتے ہیں، کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اس کا کوئی دنیاوی آؤٹ پٹ تو نہیں ملتا ہے نا آپ کو. کیسا ہے کہ آپ نے کسی کو، لیجیے بھائی اللہ کے دین کے لیے میں خدمت کرنا چاہ رہا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے لیکن میرے پاس پیسہ ہے تو لیجیے میں خرچ. آپ کو کیا مل گیا آؤٹ پٹ میں؟ کچھ نہیں ملا. اگر جنت کے یا آخرت کا جو پورا پکچر ہے اس کو ہٹا دیا جائے تو. لیکن اگر ایک انسان اسی امید میں تو دیتا ہے نا کہ اس کا بدلہ آخرت میں بڑھ چڑھ کر ملے گا. تو یہ جو ذہن سازی ہو رہی ہے نا جنت اور جہنم کو سامنے میں رکھ کے، کیونکہ آپ دیکھیں صحابہ کرام ہیں، ان کو کس مشکل حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے، ان پر مشکل کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. عمار بن یاسر اور ان کے گھر کو کس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے. حضرت خباب کو آگ میں اس طرح سے لٹا دیا گیا ہے کہ ان کے گوشت سارے نکل گئے. پیٹ کی چربی سے وہ جو آگ ہے وہ بجھا ہے، ہڈی نظر آ رہی ہے. تو آخر دوسرے صحابہ کو کیا چیز انکریج کرے گی؟ کیا چیز ان کو انکریج کر رہی ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ہم ڈٹے ہوئے نہیں، ہم اپنے دین سے نہیں پھریں گے؟ یہی جنت اور اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کا دیدار اور اللہ کی معرفت، دین کو صحیح جاننا، یہ وہ انکریجمنٹ ہے، یہ وہ تربیت کا مرحلہ ہے کہ ایک آدمی ڈٹا رہتا ہے حق پہ. کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت. کیا ہے شہادت؟ کیوں مطلوب ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ سے ملاقات کا ایک شارٹ کٹ راستہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ایک شارٹ کٹ راستہ ہے. تو جب مقصد حیات اللہ ہو جائے، اللہ کو راضی کرنا، اور اس کا پاتھ جنت کا خواب ہو جائے، تو انسان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی، نہیں ختم کر سکتی، اس کے عزم کو نہیں مٹا سکتی. تو اس طرح سے صحابہ کرام کی جماعت کی تربیت ہو رہی ہے کہ آگے بہت مشکلات آئیں گے، اور تم وہ فرسٹ بیچ ہو جس کے فاؤنڈیشن پر اسلام کھڑا ہوگا، اور اسلام عرب کے ریگستانوں سے نکل کر پھر شام کے محلات اور فارس، رومن امپائر، پرسین امپائر اور ہندوستان اور پوری دنیا میں پھیلے گا. اور آج پوری دنیا میں جو پھیلا ہے وہ اسی جماعت، پہلی جماعت جو ہے صحابہ کرام، ان کی محنت کا نتیجہ اور ان کی تربیت کا یہ اسلوب ہے جو ہم آج پڑھ رہے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو اسی اسلوب پر تربیت کی توفیق دے. اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچا، اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچا. اللہ کے جو دین کے دشمن ہیں، جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں، اللہ ان کے ساتھ نہ ہونے سے، ان کا ساتھ نہ دے ہمیں، بلکہ ان لوگوں کا ساتھ دے جو اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، ان لوگوں کی رفاقت ہمیں عطا کر. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جہنم سے بچنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں آگ سے بچا، اللہ تعالی ہمیں ہر اس کام سے بچا جو آگ کی طرف لے جاتی ہے. اللہ ہمیں اپنے نافرمانی سے بچا. اللہ ہمارے اندر توفیق دے کہ ہم نیک اعمال کر سکے اور اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کر سکے، اللہ کے راہ میں اپنے جان و مال اور اپنی عزت اور آبرو سب قربان کر سکے اور اللہ کو راضی کر سکے. اللہ ہمارے زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا بنا دے. اللہ سے دعا ہے کہ جو بات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے اسے قبول کرے، اور جو بات بری ہے یا غلط ہو میرے طرف سے اور شیطان کی طرف سے، اللہ اسے آپ کو بھول جانے کی توفیق عطا کرے اور مجھے معاف فرما دے. جب تک زندہ رکھ ایمان اور عمل کے ساتھ زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. پھر انشاءاللہ تعالی آج ہمارا یہ جہنم کا بیان ختم ہوا ہے، اور پھر اب ہم جو فورتھ ٹاپک ہے وہ نیکسٹ ویکنڈ، وہ ہے قضاء اور قدر کا معاملہ، تقدیر کا معاملہ، اور اس تقدیر کا صحیح مفہوم اور صحابہ کرام کے اوپر کس طرح سے اس کے اثرات ہوئے ہیں. پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس پر نیکسٹ ویکنڈ پہ بات کریں گے. اور اس کے بعد جو آخری جو رہے گا ٹاپک وہ رہے گا پرپس آف مین کائنڈ، مطلب انسانوں کے جو کریشن کا پرپس ہے وہ کیا ہے، اور پھر صحابہ کرام کی جماعت نے اس کو کیسے سمجھا اور ان کے تربیت کے لیے یہ کس طرح سے اثر انداز رہی ہے. تو اللہ سے دعا اللہ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. جب تک زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بھی ہمارا ایمان پر ہو. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو
نیک اعمال کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔